اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین میرا میں نے آپ کو دیا, آپ نے سارا اٹھا کے صحابہ کو دے دیا, تو میں اللہ اوپر کم کی مورے لگا رہا ہوں. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگائے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے دین میرا میں نے آپ کو دیا, آپ نے صحابہ کو دے دیا, میں اللہ اوپر کم کی مورے لگا رہا ہوں. کم 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 یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. یہ دین ہے ہی اب سارے بولو سارے بولو سارے. جب آپ نے غلہ اٹھا کے گودام میں رکھ دیا, اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ گواڑیاں کو لو, شریکہ کو لو, نال دے پنڈ جا کے لوے گا, تو چکے گا غلہ. حلالی پتر او کاری صاحب, حلالی پتر غلہ اتھو چکے گا جتھے ابے رکھے. حلالی امتی دین انہاں کو لو لوے گا جنہاں نو رسول اللہ نے دیتا ہے. پھر کو سبحان اللہ. بندے اس واسطے سبحان اللہ نہیں کہتے کہ خطیب دا فائدہ نہ ہو جائے. میرا فائدہ اللہ نے بہت کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس تو زیادہ میں اور کی میں وزیر اعظم تے بڑھنا میں اس سستے نہیں کہہ رہے میں بڑھ نہیں سکتا. ایک علیحدہ ٹاپک ہے, میں انہاں دا حال اصل تک لے. دوجے دن پہنچ دینے بندے میرے جملے. حلالی پتر غلہ اتھو چکے گا جتھے ابے رکھے. حلالی امتی حضور دا سچا امتی دین انہاں کو لوے گا جنہاں نو رسول اللہ نے دیتا ہے. بولو 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 بولو. جنہاں نو کنہاں دیتا ہے؟ میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ, صادق اور امین صحابہ, آسن میں حسین صحابہ, وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ, توحید کے دائی صحابہ, آقا کے سپاہی صحابہ, صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ, ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا, میں ادیب کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا, سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا, فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا, دھرتی کے سبت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا, جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی شار صحابہ کا, لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, کردار صحابہ زندہ باد, کردار صحابہ زندہ باد, طاقت صدیق اکبر زندہ باد, فاروق اعظم زندہ باد, سخاوت عثمانی غنی زندہ باد, شجاعت علی المرتضی زندہ باد, غارت امی عائشہ زندہ باد, غارت امی عائشہ زندہ باد, حسد امیر معاویہ زندہ باد, تکبیر صحابہ نے پھر دین آپ تک پہنچایا. میرے تبلیغی بھائی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا اب غائبین تک تم نے پہنچانا ہے. میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, ساتھ اس جملے کی نتھی لگائیں, گیرہ لگائیں, پھر میرے نوجوان کو سمجھائیں. جب اللہ نے قوم کی موریں لگا دی, قوم قوم قوم, میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ دین صحابہ کا ہے. پھر حضور نے فرمایا سن لیا جے, رب بھی تہاڈا کہہ دیتا ہے تے میں بھی دے دیتا ہے, ہن پھیل جاؤ. میری بات سمجھ آئی بولی آئی؟ صحابہ نے پھر دین پہنچایا.
میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن اگر یہ زیادہ آواز دائیں بائیں سے نہ آ رہی ہوتی تو ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں بہت ڈھیر ساری باتیں رکھتا۔ تھوڑی 2 منٹ کی اور بات سن لیجیے، اگر اجازت ہو تو 2-4 منٹ لے لے تو نہیں رہا ہوں، لے رہا ہوں آپ سے۔ صحابہ نے دین پہنچایا، اور سا میرے ساتھ دین پہنچایا۔ اب جملہ سنیے، یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑھی ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو آپ کے سروں پہ پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو آج یہاں پہ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے نا، یہ اس لیے کیا ہے کہ صحابہ تھے۔ جی آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ خطبہ دیکھو کیسا مبالغہ کرتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، غلوب کر جاتے ہیں۔ مسجد نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، یہ مشکات بخاری کی کلاسیں نہ لگتی اگر صحابہ نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے۔ اب یہ دیکھو نا کتنا بڑے جملے بول جاتے ہیں، بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ میں نے بڑی بات کیا کرنی ہے، میں تو چھوٹا بندہ ہوں، میں نے تو چھوٹی بات کی ہے۔ داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ بڑی بات تو حضور نے کی ہے۔ بڑی بات تو حضور نے بیان فرمائی ہے۔ پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، کہاں؟ بولیے کہاں؟ آدھی رات کا وقت تھا، صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو، خود اپنے خیمے میں جانے لگے۔ خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن ملانے لگا۔ کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں اپنے داتا کے سامنے جھولی پھیلانے لگا ہوں۔ کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں اپنے رب سے کنیکشن بنانے لگا ہوں۔ میرے مزاج کے 10 بندے بھی ہوتے نا تو میں دیکھتا ماحول کیسا بنتا ہے اس جملے پر۔ پیارے آقا خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ۔ کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے، کیا کہنے تیری رفتوں کے، کیا کہنے تیری بلندیوں کے، کیا کہنے تیرے عروج کے، کیا کہنے تیری معراج کے، کیا کہنے تیری پرواز کے۔ ابو بکر کیا کہنے تیری بے تکلفی کے۔ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سفردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ پیارے آقا کا جہاں خیمہ تھا وہ ریتلی جگہ تھی، اس لیے کہ ابو جہل اور اس کا لشکر وہ پہلے پہنچ گیا، اور جب وہ پہلے پہنچا تو انہوں نے مضبوط جگہ پر قبضہ کر لیا، جو مضبوط ٹھوس جگہ تھی، ریتلی جگہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی۔ پیارے آقا نے وہیں پر خیمے گاڑ لیے، اور اللہ کی پہلی نصرت اس صورت میں آئی کہ اللہ نے رات کو بارش برسا دی، جو مضبوط جگہ تھی وہاں کیچڑ بن گیا، جو ریتلی جگہ تھی وہ مضبوط ہو گئی۔ اور میں عرضے کرنے لگا تھا، میں نے تو یہ کہا ہے داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ حضور کا جملہ ذرا سنیے، حضور کا ارشاد سنیے، علماء تشریف فرما ہے، علماء سے پوچھئے گا۔ اب آدھی رات کا وقت، مزے کی بات یہ خیمے کی طرف آئے ہی ابو بکر، ابو بکر آئے اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضور سجدے کی حالت میں۔ پیارے آقا کا سجدہ اس قدر طول پکڑ چکا ہے کہ حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی، اور پیارے آقا نے جہاں سجدہ کیا وہ ریتلی جگہ حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ کیا تھا؟ حضور فرما رہے تھے مولا یہ جو 313 ہیں یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری تگودو ہے۔ اللہ یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، ہجرت کی بھی ہے، مکان چھوڑے ہیں، مکان چھوڑے ہیں، دکانیں چھوڑی ہیں، آل و عیال کو چھوڑے ہیں، یہاں پر پہنچے ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، پیشہ ور جنگجو بھی نہیں، جنگوں کا کوئی تجربہ بھی نہیں، کسی کے پاس تیر ہے، کمان نہیں، تلوار ہے، ڈھال نہیں۔ 313 ہیں، صرف 6 تلواریں ہیں، 313 ہیں، صرف 3 گھوڑے ہیں، اور حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آگئے ہوں، یہ کٹنے کے لیے آگئے ہیں، مرنے کے لیے آگئے ہیں، ذبح ہونے کے لیے آگئے ہیں، یہ ذبح ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو بھی سن لے،
اور اپنے محبوب کی زبان سے سن لے. اگر آج یہ کٹ گئے, اگر آج یہ ذبح ہو گئے, تو پھر تو بھی یاد رکھ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ارے قاضی نے تو یہ کہا ہے, داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مدارس نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں, مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے. یہ صحابہ کی محنتیں ہیں کہ آج آپ کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے, ان کی شخصیات کو اگر کوئی داغدار کرتا ہے, پر کرنا چاہتا ہے, ہیں نہیں وہ شخصیات, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ دین اسلام کا دشمن ہے. جیسے مولانا مجھ سے قبل فرما رہے تھے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہے. فرمایا حفاظت ہم کریں گے, اور سارے صحابہ کی عظمتیں ہیں ہی قرآن. کسی کے چون چون کرنے سے ہوتا کیا ہے, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہم کسی اور کی باتیں کیوں مانیں؟ ہمیں جب قرآن بتا دے, التائبون صحابہ, الحامدون صحابہ, السائحون صحابہ, الراکعون صحابہ, الساجدون صحابہ, الصدیقون صحابہ, الصادقون صحابہ, والذین معا صحابہ, اشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ, تراہم رکعا سجدا صحابہ, یبتغون فضلا من اللہ صحابہ, رضوانا صحابہ, لقد رضی اللہ صحابہ. آپ کو اب یاد آیا 1 گھنٹے کے جی میری محنت یہی سی. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمیں دین اسلام سے وابستہ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفرك وصوب الذنوب ورحمتك الجاعلني من عملي, اللهم اجرنا من النار, ربی انی مغلوب فانتصر. یا الہ العالمین سب کا دل بیٹھنا قبول فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں کو درگزر فرما. اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے, ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے, ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما, دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر منور سنتوں کو اپنے جسموں میں, اپنے گھروں میں, اپنے معاملات میں, تجارت میں اللہ انہیں سجانے کی, اپنانے کی توفیق عطا فرما. فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اس کے علاوہ دیگر اور جتنے بھی ادارے, مساجد, مدارس, تنظیمیں, جماعتیں, افراد دین کا کام کر رہے ہیں, یا اللہ ہر ایک کی محنت اور کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.